28 اکتوبر جس کو کہ ہم ایک سیاہ دن کے طور پہ مناتے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام جو کہ کشمیری بھائیوں بہنوں بچوں بوڑھوں جو ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جس طرح کی ظلم کی نئی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، ہمارے شاعروں نے، ہمارے اور لکھاریوں نے کشمیر کی جد و جہد، ان کی قربانیوں، ان کے ہیروئزم پہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے، جو کہ ہمارے ادب کا ہماری ادب کی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ آج کی یہ تقریب جس میں کہ ہمیں یہاں کی ہماری انفارمیشن منسٹری نے جو ایگزیبیشن آرگنائز کی ہے، اس میں جو تصاویر آپ دیکھیں تو ہمیں دو چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ہمارے بڑوں نے جو ملک پاکستان حاصل کیا، اس کے لیے کن کن قربانیوں سے ان کو گزرنا پڑا، کیا کیا قربانیاں دیں، اور یہ بہت اہم ہے ہماری نئی نسل کو جاننے کے لیے کہ آزادی ایک بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے، اور جو اس سے محروم ہیں صرف انہی کو ان کی قدر ہو سکتی ہے۔ کشمیری عوام آج جس ظلم اور بربریت کے نیچے، جو کہ بھارت نے، جو کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے، اس نے مذاق اڑایا ہے ان یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کا، جس سے کہ کشمیری عوام کو جو ان کا بنیادی حق ہے، جو کہ ان کا حق خود ارادیت ہے، اس سے محروم رکھنا عالمی برادری کی دوہرے پن کی ایک مثال ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے، وہ اس کی مماثلت آپ کو شاید فلسطین میں ملے، لیکن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو کہ ذرا سی بات پہ اپنے فتوے جاری کر دیتی ہیں، کشمیر کی یہ تصاویر، یہ اس ظلم کی ایک منہ بولتی تصویریں ہیں، جس سے کہ عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جس میں کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر کے عوام ایک دن کامیابی کا سورج دیکھیں گے، اور ہم جو ہے ان کی اس جد و جہد میں جتنی بھی ہماری سفارتی اخلاقی سپورٹ ہو سکتی ہے وہ ہم کر بھی رہے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جس طرح کے یونائٹڈ نیشن پہ کے خطاب میں جس بھرپور مدلل مؤثر طریقے سے کشمیر کوز کی ترجمانی کی، اور جس طرح سے وہ کشمیر کے سفیر بنے ہوئے ہیں، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ان کی جد و جہد ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اور ان کی جو یہ ظلم کی رات ہے یہ جلد طلوع ہوگی، اور ان کو ان کا جو ان کے بنیادی حق ہے، حق خود ارادیت، یونائٹڈ نیشنز، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جتنی بھی گروپس ہیں، ان کو اپنا دباؤ ڈالنا ہوگا بھارتی حکومت پہ، جو کہ ایک تعصبانہ اور ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ایک ایسے فلسفے پہ چل رہی ہے جس میں کہ ڈسکرمنیشن، جس میں مسلمانوں کے ساتھ خاص طور پہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، وہ انڈیا میں ہو یا کشمیر میں ہو، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور عالمی برادری سے ہم ایک توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی جامع ایک منصوبہ بنائے گی، جس سے کہ یہ جو مسائل ہیں
اور یہ جو حق خود ارادیت ہے کشمیر کے عوام کو وہ ان کو ملنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.